الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر کو ہم اہل وفا چلیں، وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر کو ہم اہل وفا چلیں۔ لوٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلیں، لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلیں۔ صدائے دے انقلاب ہم کو کرے خدا کا کامیاب ہم کو، صدائے دے انقلاب ہم کو کرے خدا کامیاب ہم کو۔ کفن ہے بندھے ہوئے سروں پر لبوں پہ لے کر دعا چلیں، وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر کو ہم اہل وفا چلیں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر امام الانبیاء، احمد مجتبی، خاتم النبیین والمرسلین، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب دے کر اس کائنات کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلے کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو مکمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا، وہ مقصد اللہ رب العالمین نے پورا کیا۔ لیکن معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے یکے بعد دیگرے اس کائنات کے اندر پیدا ہوتے رہے، اس کائنات کے اندر جنم لیتے رہے، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے، لیکن رب کریم ہر ایک کی نبوت کو جھٹلاتا چلا گیا۔ اس کائنات کے اندر جن کے دلوں میں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے والے تھے، انہوں نے ان جھوٹے نبیوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی جرأت کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہا، ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ معزز سامعین، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت اور مرزا قادیانی کے موضوع پر ایک تاریخ کو بیان کیا گیا تھا۔
کہ جس وقت کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو دیکھا تھا، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو دیکھا تھا، قرآن و حدیث کا پابند دیکھا تھا، نبی کا ادب و احترام دیکھا تھا، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے دیکھا تھا، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہی انگریز فکر مند ہوا، سوچنے لگا کہ کل یہ مسلمان، یہ علماء متحد ہو کر ہمارے خلاف میدان میں آ سکتے ہیں، ہمارے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کوئی تدبیر کی جائے، کوئی اور طریقہ کار عمل میں لایا جائے جس سے مسلمان کبھی متحد نہ ہو سکے، کبھی ہمارے خلاف میدان میں نکل کر نہ آ سکے۔ اس سوچ و فکر میں ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور بالآخر ایک دن بڑے بڑے انگریز سیاستداں ماہرین بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنے لگے۔ بہت سی رائے آئی، بہت سی تدبیریں آئیں، ان میں ایک گورا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہماری اس تدبیر کو اختیار کیا جائے تو ہم آسانی سے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑے رکھ سکتے ہیں اور وہ کبھی متحد نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ سب سے پہلے ہم مسلمان کے قلب سے جذبہ جہاد ختم کرتے ہیں، نبی کی عظمت ختم کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا احترام ختم کرتے ہیں، صحابہ کی محبت کو ختم کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا اپنے قلوب پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ کیا ان انگریزوں کا جو انہوں نے اس بیٹھک کے اندر بیٹھ کر کے جو سازشیں رچی تھی، جس چیز کی رائے انہوں نے ان مسلمانوں کے خلاف پیش کی تھی، کیا وہ آج مکمل نہیں ہو چکی؟ میرے معزز سامعین، لیکن ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک نبی کی ضرورت پڑے گی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگ اس کو نبی مانیں گے، پھر یہ الہام اور وحی پیش کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے۔ پھر مسلمانوں کے قلب سے جہاد ختم ہو جائے گا، جہاد کا جذبہ بالکل ختم ہو جائے گا، قرآن و حدیث کا احترام بالکل ختم ہو جائے گا، نبی کی عظمت ختم ہو جائے گی، صحابہ کی محبت ختم ہو جائے گی، پھر مسلمانوں کے اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اسی لیے ہم سچے نبی کے مقابلے میں ایک جھوٹا نبی پیدا کریں۔ سارے کے سارے لوگوں نے اس تدبیر پر ہاں ہاں کی آوازیں لگائیں، سبوں نے تائید کی اور پھر ہندوستان میں جھوٹے نبی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اٹھائیے انگریز ڈاکٹر کمبیشن کی کتاب جو ہندوستان کی تاریخ پر لکھی گئی ہے۔ انگریز خود لکھتا ہے کہ ہم نے جھوٹے نبی کی تلاش میں ہندوستان کی گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر کا چکر لگایا ہے، لیکن کوئی نہیں ملا جو نبوت کے دعوے کے لیے تیار ہو۔ کوئی مسلمان اس کام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مسلمانوں میں غدار تو ملے، وطن فروش تو ملے، ایمان فروش تو ملے، ضمیر فروش تو ملے، مسلمانوں کا راز و نیاز بتانے والے تو ملے، لیکن دعوی نبوت کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا۔ جس کے پاس ہم گئے وہ یہی جواب دیتا کہ جناب دعوی نبوت تو دور کی بات ہے، جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو کپ کپی سی آ جاتی ہے اور خوف سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ نبوت کا مقام بڑا اونچا مقام ہے، اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو نبی بنا دے، یا کوئی اپنے آپ کو نبی بن جائے، یا کوئی اپنے آپ خود نبی بن جائے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اس دنیا والوں کو بدلانا چاہتا ہے۔ اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن ایک انسان ملا بدبختوں کا مارا، نصیبوں کا ہارا، جس کی مہار شیطان نے تھام رکھی تھی، جس کو دنیا آج مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی سے جانتی ہے۔ آگے انگریز لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی اس کام کے لیے تیار ہو گیا اور ہمارے بڑے افسر کے سامنے حاضر ہوا تو اس کی بدصورتی اور بد شکلی کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی، گال چپکا ہوا تھا، کانا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی،
بال بکھرے ہوئے تھے، پاؤں پھٹے ہوئے تھے، ناخن بڑے بڑے تھے، گردن ٹیڑھی تھی۔ انگریز کہنے لگا کہ اس کی بدصورتی دیکھ کر لوگ نبی کیسے تسلیم کریں گے؟ نبی تو حسین و جمیل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہے، جسے دیکھ لوگ ایمان لاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، غیر اپنے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انگریز کیا کرتا؟ بالآخر اسی ملعون بد شکل انسان کو اپنی جھوٹی نبوت کا تاج پہنا دیا گیا۔ اب مرزا قادیانی سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتا مرزا تو کیسا نبی ہے؟ مرزا کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں، میں کسبی نبی ہوں۔ مرزا تو یہ بتاؤ کہ تمہیں نبوت کیسے ملی؟ مرزا کہتا ہے فنا فی اللہ کے ذریعے سے، فنا فی الرسول کے ذریعے سے، یعنی میں نے اطاعت خداوندی و اطاعت رسول میں اس درجہ کمال حاصل کیا، ریاضت و تقوی کے ذریعے اس کمال کو پہنچا کہ میں نبی بن گیا۔ عزیز دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے اور مرزا قادیانی کے منہ پر تماچا ماریے۔ اگر اطاعت خداوندی و اطاعت رسول کے ذریعے، فنا فی اللہ و فنا فی الرسول کے ذریعے سے اگر کسی کو نبوت مل سکتی تھی تو ابو بکر صدیق کو ملتی، عمر فاروق کو ملتی، عثمان غنی کو ملتی، حضرت علی کو ملتی، طلحہ و زبیر کو ملتی، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو ملتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پوری زندگی نبی کی اطاعت میں گزاری، تن من دھن قربان کیے، لیکن نبی نہیں بنے اور نہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پوری زندگی سنت کے مطابق گزاری، جن کے ایمان لانے سے اسلام کو بلندی ملی، جن کے تقرب اللہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبیا لکان عمر فرمایا، لیکن عمر فاروق نبی نہیں ہو سکے اور نہ پوری زندگی میں کبھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے خلیفہ ہوئے لیکن نبوت نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے لیکن نبوت نہیں ملی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے غلام بنے لیکن نبوت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، نبوت کا دروازہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العالمین نے بند کر دی۔ ہمیں بتائیے کوئی قادیانی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فنا فی اللہ و فنا فی الرسول، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی کا درجہ کمال حاصل کرنے کے بعد بھی نبی نہیں ہو سکتے، تو یہ مرزا قادیانی جھوٹ بولتا تھا، جو عشق کرتا تھا، جو مقدمہ بازی کرتا تھا، جو شراب پیتا تھا، جو گالیاں دیتا تھا، جو جوان لڑکیوں سے خدمت لیتا تھا، فنا فی اللہ کا درجہ ہے، یہی عبادت و تقوی کا درجہ ہے، ہرگز ہرگز نہیں۔ اب کہنے دیجئے مرزا اپنی زبان میں جھوٹا قذاب ہے، اسی کی نبوت جھوٹی ہے، یہ انگریزوں کا نبی ہے، فنا فی اللہ کا نبی نہیں، مسلمانوں کا نہیں بلکہ دشمن اسلام کا نبی ہے، شیطانوں کا نبی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی نبوت کی ایک جھلک تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک تاریخ تھی۔ اس مرتد اور زندیق متنبی سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ختم نبوت پر ثابت قدم رکھے اور مسیلمہ ہند مرزا قادیانی کے ارتداد و کفر سے مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد عدل سے آج تک کس کو ملا ہے یہ شرف؟ عہد عدل سے آج تک کس کو ملا ہے یہ شرف؟ تیری ہی ذات پاک پر ختم ہوئی پیمبری، تیری ہی ذات پاک پر ختم ہوئی پیمبری، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دوگے دشمن دی کو مات دوگے، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دوگے تو دشمن دی کو مات دوگے، ہمارے شانوں کو تھپ تھپاتے محمد مصطفیٰ
چلے ہیں، ہمارے شانوں کو تھپتھپاتے محمد مصطفیٰ چلے ہیں۔ وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر کو ہم اہل وفا چلے ہیں۔ ہمارے بعد آنے والے لوگوں جتن نہ کرنے پڑیں گے تم کو، ہمارے بعد آنے والے لوگوں جتن نہ کرنے پڑیں گے تم کو۔ تمہارے راستے میں آنے والی ہر ایک دیوار ڈھا چلے ہیں ہم، تمہارے راستے میں آنے والی ہر ایک دیوار ڈھا چلے ہیں ہم۔ حسین اجالوں کو پال لینا، گھروں کو اپنا اجال لینا، حسین اجالوں کو پال لینا، گھروں کو اپنا اجال لینا۔ بجھا سکے گی نہ جن کو، بجھا سکے گی نہ جن کو آندھی، چراغ ایسے جلا رہے ہیں ہم، بجھا سکے گی نہ جن کو آندھی، چراغ ایسے جلا رہے ہیں ہم۔ شہید کہلائیں گے ہم کو غازی، رضائے مالک پہ ہم راضی، شہید کہلائیں گے ہم کو غازی، رضائے مالک پہ ہم راضی۔ خدا پہ اپنے نثار ہونے مجاہدین وفا چلے، خدا پہ اپنے نثار ہونے مجاہدین وفا چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔